السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھی۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان 3 لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان 3 لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ 3 ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ 3 بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ 3 ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ امام صاحب کی یہ بات ان 3 کو دل کو جا لگی کیونکہ وہ 3 بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان 3 نے کہا اگر ہماری بہنیں کو کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا کہ گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ ان 3 کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ 3 اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا کہ امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور رحیم ہے، تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان 3 لڑکیوں کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ 3 ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ 3 کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم 3 کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک بولا کہ تم ان 3 آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان 3 نے کہا کہ اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکلیں نہ پہچان سکیں، اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم 3 ہی تھے۔ یہ سن کر ان 3 کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں،
تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام حال بتایا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینوں سے ناک لگا کر خوشبو سونگو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی کیوں گناہ گار ہو اور اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس رات کو کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں ڈاکو بڑے حیران ہوئے اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگنے کے بعد کہا، امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ آپ دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص اس رات تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگی، کہا، امام صاحب یہ دوسرا آدمی جسے خوشبو آ رہی ہے اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ کر دیا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگی تو کہا، امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے یہ خوشبو آ رہی ہے جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس آدمی سے آتی تھی۔ امام صاحب نے ان کو بھی علیحدہ کر دیا۔ پھر تیسری لڑکی نے بھی ان کو پہچان لیا اور کہا کہ یہی آدمی ہے جس سے اس رات خوشبو آتی تھی، اور وہ آدمی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہو لیا۔ اس طرح امام صاحب کا فیصلہ بھی درست ہو گیا اور ان تینوں ڈاکوؤں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔